اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التقسیم الرابع للفعل، چوتھی تقسیم فعل کی یہ چوتھی تقسیم ہے۔ تو یہ جو فعل کی چوتھی تقسیم ہے نا، یہ حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے ہے کہ بھئی فعل کے حروف اصلی کتنے ہوتے ہیں۔ بعض وہ فعل ہیں کہ جن کے حروف اصلی 3 ہوتے ہیں تو ان کو فعل ثلاثی کہتے ہیں، اور بعض افعال وہ ہوتے ہیں کہ جن کے حروف اصلی 4 ہوتے ہیں تو ان کو حروف رباعی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے جو ہے نا، اب اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں پر چونکہ انہوں نے فعل کی تقسیم کی ہے نا، تو یہ در حقیقت یہ 6 اقسام کی تقسیم ہے۔ وہ 6 اقسام جس کو کہتے ہیں نا، ثلاثی مجرد، رباعی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ لیکن چونکہ فعل خماسی نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہاں پر فی الحال انہوں نے 4 قسمیں ذکر کی ہیں کہ بھئی ثلاثی کی 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید۔ اسی طریقے سے رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب ذرا ہم آگے چلتے ہیں۔ مجرد کا ویسے معنی کیا ہے اور مزید کا کیسا کیا معنی ہے، تو وہ بھی آپ سمجھ لیں۔ مجرد کا معنی ہوتا ہے علیحدہ ہونا، خالی ہونا۔ مجرد کا معنی خالی ہونا بھی ہے۔ تو ثلاثی مجرد کا مطلب کیا ہے کہ وہ 3 حروف والا فعل خالی ہو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ خالی ہو، کس سے خالی ہو؟ حروف زوائد سے خالی ہو۔ جو حروف زوائد سے خالی ہو اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ اور مزید فی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیادہ چیز ہو، یعنی زائد حروف ہو، اس وجہ سے ان کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اب جو ہے نا، ہم آگے چلتے ہیں ذرا۔ کہتے ہیں الثلاثی الذی یتکون من ثلاثۃ حروف اصلیۃ، کہ حروف اصلی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حروف ثلاثی مجرد کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو ثلاثی مجرد کو کہتے ہیں کہ جس میں حروف اصلی 3 ہوں، یا تکون من ہوں، من ثلاثت حروف اصلیت، جو 3 حروف اصلیہ سے ہو اس کو ثلاثی کہتے ہیں، جیسے ناصرہ اور ینصرو۔ اور رباعی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلیہ 4 ہوں، جیسے کہ باصرہ اور جو باصر۔ پھر کہا ثم کل واحد منہما علی قسمین، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک 2 قسم پر ہے۔ دونوں میں سے مطلب یہ کہ ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک 2 قسم پر ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے ایک بات سمجھنی ہے کہ اگر آپ کو جو ہے نا فعل ثلاثی اور فعل رباعی، اس کا اگر آپ نے کرنا ہو موازنہ کہ بھئی یہ فعل ثلاثی ہے یا رباعی ہے، یا اسی طریقے سے یہ فعل ثلاثی مجرد ہے یا فعل ثلاثی مزید فی ہے، تو اس کی جو کسوٹی ہے نا، یا اس کا جو طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس باب کی آپ فعل ماضی کو دیکھیں۔ تو اگر تو اس باب کی جو فعل ماضی ہے اس میں اگر 3 حرف ہوں، یعنی فعل ماضی وہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اگر تو اس میں 3 حروف سے زائد حروف نہ ہوں تو وہ ثلاثی مجرد ہے، اور اگر جو اس میں 3 حرف سے زائد کوئی حرف ہو تو اس کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں، جیسے دیکھو کہ فعال یفعل جو باب ہے، اس کی جو ماضی آتی ہے نا، فعل ماضی، وہ آتی ہے ضربہ۔ تو اب ضربہ میں دیکھو 3 حرف سے زیادہ کوئی حرف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ویسے آپ نے ثلاثی مجرد کی تعریف آپ نے کیا پڑھی تھی کہ جس میں 3 حرف سے زائد کوئی حرف نہ ہو، وہ آپ نے صرف بہائی میں پڑھی تھی، لیکن وہ اس کی تعریف نہیں ہے۔ تعریف در حقیقت کیا ہے؟ تعریف اس کو، یہ ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں فاعل اور ایک لام سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو، اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ جس طرح 6 ابواب کی ماضی آتی ہے، ضرب یضرب کی ضرب، فعل یفعل کی نصر ہیں،
یوں کہو ضربا نصرا علما فتحا حسبا کروما. تو یہ 6 ابواب جو ہے نا ایسے ہیں کہ ان میں کوئی حرف زائدہ نہیں ہے. اور یہ کیا معنی کر رہے ہیں دیکھو. المجرد کا معنی کیا ہے؟ الذی، وہ جو لا یکونو نہ ہو، فی ماضی ہے اس کی ماضی میں، زیادتن کوئی زیادتی، علی حروف الاصلیت ثلاثتی 3 حروف اصلیہ یا 4 حروف اصلیہ پر کسی چیز کی زیادتی نہ ہو. جیسے دیکھو ناسارا یہ ماضی ہے، اس پر دیکھو کوئی حرف زائد نہیں ہے. اور بعثارا دیکھو یہاں پر یہ 4 حرف ہے، یہاں پر کوئی حرف زائدہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ناسارا ثلاثی مجرد ہو جائے گا. اور جو بعثارا جو ہے یہ ثلاثی، یہ رباعی مجرد ہو جائے گا. تو ثلاثی رباعی پھر مزید فی کی تعریف کیا ہے؟ کہتے الذی یکون فی ماضیہ زیادۃ علی الحروف الاصلیتی، کہ بھئی ہو اس کی ماضی میں زیادتی حروف اصلیہ پر. جس میں دیکھو اجتنابا، اجتنابا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس کا ہم وزن کریں گے تو یہ بن جائے گا افتعالا. تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں الف اور تا زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، الف اور تا کیا ہے؟ یہ زیادہ ہے. تو پتہ چلا کہ جس بھی ماضی کے واحد مذکر غائب میں، جس باب کی ماضی یعنی واحد مذکر غائب کے صیغے میں فا عین اور 1 لام سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو تو اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. اور جس میں جو ہے ایک حرف یا 2 حرف زائدہ ہوں، یعنی جس باب کی ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں، وہ بھی ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو، اس میں زیادتی ہو تو مزید فی، زیادتی نہ ہو تو مجرد. ٹھیک ہے اسد بھائی، اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں جو میں نے تھوڑی وضاحت کی ہے. جی حضرت، جو ثلاثی مجرد ہے اس کے یعنی فعل واحد مذکر جو غائب کا صیغہ ہے، اس میں جو 3 کلمے فا عین اور 1 لام، اس کے علاوہ کوئی زائد حرف نہیں ہوگا. اور جو مزید فی ہے اس میں اس کے جو 4 حرف ہیں، یعنی اس کے علاوہ زائد حرف ہوں گے، جو فا عین اور 1 لام ہے اس کے علاوہ، جیسے اجتنابہ میں الف اور جی یعنی 2 حرف زائد ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر تو وہ ثلاثی ہے اور جو ہے نا فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں حرف زائدہ ہے، حرف اصلی سے کوئی ایک حرف زائدہ ہے تو وہ ثلاثی مزید فی، اور اگر کوئی حرف زائدہ نہیں ہے تو وہ ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے رباعی مجرد کا بھی یہی قانون ہوگا کہ جس باب کی فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں فا عین اور 2 لام سے زیادہ کوئی حرف نہ ہو، جیسے بعثرا بردن فعلالا. اور اگر کوئی حرف زائدہ ہوگا تو اس کو ہم رباعی مزید فی کہیں گے، جیسے تسربلا برودن تفعلالا. جی ڈاکٹر صاحب ابھی پہنچے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں ابھی امتن گوش ہوں حضرت، وہ تھوڑا سا سمجھوں گا انشاءاللہ. ابھی آپ بتائیں گے آگے اور سمجھ میں آ جائے گا. یہ یہاں تک یہ بات کمپلیٹ ہو گئی. اب اس بات کو آپ نا دوبارہ ریکارڈنگ میں ضرور سن لیجئے گا. ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی شاہ صاحب، جو ہم نے جو بات پڑھی اس میں آپ تھوڑا سا بیان کیجئے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہے. سید طاہر صاحب سن رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں بس اپنی آواز تھا تو میں سمجھ پایا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر فعال یا پھر اگر 3 الفاظ ہوں فعال یعنی ہوں تو اس کو مزید کریں گے. ثلاثی مجرد اور ثلاثی مدید کو اگر سمجھنا ہو، جی، پرکھنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اگر اس کے حروف اصلیہ 3 ہوں، ہاں 3 قسمیں، تو اس کو ہم ایسا مجرد کہیں گے. تو اگر اس میں 3 حروف اصلیہ 3 قسمیں ہوں، کون سے صیغے میں ہوں؟ ان کے واحد مذکر غائب کی میں. ہاں فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں. یہ 3 فعل حروف. ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں اگر تو 3 حرف سے زائد کوئی حرف نہ ہو تو اس کو ہم ثلاثی مجرد کہیں گے، اور اگر ہو تو اس کو ثلاثی مزید فی کہیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو گویا کہ جو ہے نا وہ بات یہی ہے کہ اگر ہمیں ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کا پتہ لگانا ہے، بالفرض ہم سے کوئی بندہ پوچھے کہ بھائی ضاربن جو ہے
وہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے. تو اگر ہم یوں کہیں کہ ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے نا وہ 3 حرف سے زائد کوئی حرف نہ ہو، تو وہ ہمیں الجھن میں جو ہے نا وہ ڈال سکتا ہے. یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ضاربن میں ایک حرف زیادہ تو ہے، پھر آپ اس کو جو ہے نا وہ مجرد کیوں کہہ رہے ہیں، آپ اس کو مزید کیوں نہیں کہہ رہے؟ حالانکہ آپ تو تعریف کر رہے ہیں کہ جس میں 3 حروف سے زائد کوئی حرف نہ ہو. یہاں پر تو حرف ہے، تو ظاہر بات ہے ہم الجھن میں پڑ جائیں گے. تو ہم کیا کریں گے، سیدھا ہم چلے جائیں گے ماضی کی طرف. یعنی فعل ماضی مطلق جو ہے نا اس کا جو پہلا صیغہ ہے کون سا، ضربہ واحد مذکر غائب، وہاں چلے جائیں گے. تو پھر ہمیں پتہ چلے گا، ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر 3 حرف سے زیادہ کوئی حرف ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو وہ بن جائے گا مزید فی، ثلاثی مزید فی، اور اگر نہیں ہے تو وہ ثلاثی مجرد ہوگا. جی محی الدین صاحب. سر پوچھنا یہ تھا کہ ان کو پہچاننے کے لیے، الفاظ کو پہچاننے کے لیے ہمیں کیا ڈکشنری سے مدد چاہیے ہوگی؟ کیونکہ اگر ہم کرما کہ اس حساب سے دیکھیں گے تو کرموں میں 3 ہے، اور پھر کرموں کا جو مضارع ہے اس میں یکرم. اگر پھر دوسرا جو باب افعال میں ہے اکرم یکرم، تو اس میں اکرم ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو ہے نا ثلاثی مزید فی کا ہے یا رباعی مجرد کا ہے؟ کیونکہ اس میں 4 حروف تو ہم صیغہ واحد مذکر غائب کا ماضی میں دیکھیں گے تو ہمیں اکرم ملے گا. تو اکرم کو ہم آپ کیسے پہچانیں؟ یہ بات یاد رکھ لیں کہ رباعی میں حمزہ زائد نہیں ہوتا. رباعی جو بھی باب ہوگا نا اس کے شروع میں حمزہ نہیں ہوتا. اچھا سر، باب افعال میں تو حمزہ وہ اس کا عروف اصلی ہے. تو یہ ثلاثی مزید فی ہے نا، اصلی تھوڑی ہے یہ اکرامہ میں، اور یہ اکرامہ میں اچھا حمزہ زائد ہے. ٹھیک ہے، یہ حمزہ زائد، ٹھیک ہے سر، ٹھیک. حمزہ زائد ہے نا، اصلی تو نہیں ہے. ہاں میرے کہنے کا، میں نے اکرم کہہ دیا، یہ اس کو میرے کہنے کا مقصد وہ تھا سر رباعی مجرد کا. اگر کوئی صیغہ آ جائے تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ثلاثی مزید فی ہے یا رباعی مجرد، سوری رباعی مجرد ہے؟ ثلاثی مزید فی میں تو ایک زیادہ آئے گا اصلیہ کے، ایک بھی آ سکتا ہے، 2 بھی آ سکتے ہیں. ہمیں یعنی کہ کیسے پتا چلے کہ یہ رباعی مزید ثلاثی مزید فی ہے یا رباعی مجرد ہے اگر 4 حروف پہ مشتمل ہو؟ تو اس کے لیے ہمیں ڈکشنری پہ جانا پڑے گا. میرا خیال ہے حضرت ابھی آپ نے فرمایا نا کہ ثلاثی مزید فی کے اندر جس کے 3 حروف اصلیہ ماضی کے اندر پائے جائیں اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مزید فی، جس میں 3 حروف پائے جا رہے ہیں حروف اصلیہ. اور رباعی مجرد میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر 4 حروف اصلی جو ہے نا وہ پائے جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور مزید زائد کوئی حروف نہ ہو. میں ابھی تک تو اس ڈسکشن میں یہی سمجھاؤں کہ مزید جو ثلاثی مزید فی ہے اس میں 3 حروف پائے جائیں گے، اور رباعی مجرد کے اندر 4 حروف زائد پائے جائیں گے اس کے اندر. ایسا ہی کچھ ہے؟ آپ سمجھے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کما حق ہو نہیں سمجھے. اسی طریقے سے محی الدین صاحب بھی جو ہے نا کما حق ہو نہیں سمجھے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے نا کہ ہم آتے ہیں ثلاثی کی تعریف کی طرف. جی طاہر صاحب. جی میں دوبارہ دہراتا ہوں، اپنی صلاح ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ جیسے ابھی اپنی مثال زارا بن کی مثال دی، تو ہم اس کو دیکھیں گے، ہم اس کو کہتے ہیں فعل مضارع مثبت واحد مذکر غائب پہ لے کے جائیں گے. اس کا صیغہ دیکھیں گے، اس کا صیغہ کیا ہے. جی واحد مذکر غائب کا اگر وہ اس میں 3 حروف اصلی ہیں، 3 حروف ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مجرد. اور اس میں کوئی حروف زیادہ پایا جائے گا ثلاثی مزید ہی ہوگا. ایسے ہی ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے. طاہر صاحب نے جو بیان کیا، ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ سمجھ میں آ گیا؟ جی سمجھ میں آیا. وہی ہے کہ ابھی ثلاثی کی تعریف یہی ہے کہ جس میں 3 حروف اصلی ہوں اس کو ثلاثی کہتے ہیں، ہے نا. اور رباعی وہ فعل ہے جس میں 4 حروف اصلی ہوں. جی. اور ثلاثی ایسے مجرد ہی کس کو ہے. کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ فعل جس کے ماضی میں 3 حروف اصلی ہوں. اصلی سے زائد کوئی حرف نہ ہو، زائد سے کوئی حرف نہ ہو. یعنی کہ یہ جی ناصرہ ضربہ یہ اصلی الفاظ یہ اصلی ہیں. جی ہاں. جی ایک منٹ میں کال لگی ذرا. جی سمجھ میں آئی بات؟ جی
जी उस्ताद मोहतरम, ये बात ये समझ में आ यानी गई कि है। ये सलासी मजीद यानी फी कि और मुजरद का रुबाई मुजरद और मजीद फी की ये बात जो आपने समझाई ये समझ में आ गई है। हाँ मैंने ठीक। मैं सवाल सलासी जो करना मुजर्रद चाहता था शायद मैं वो आपको कन्वे नहीं हजरत कर ये पाया तो सही तरीके से। जी आबिद भाई। जी हजरत, मैं ये कह रहा था जैसा कि ये नासरा सलासी मुजर्रद ये वाला नासरा दारबा, और अगर सलासी यानसुरू जी ऐसे पहचान ठीक है। जी हाँ। अच्छा जी आगे चलते हैं जरा। ये तो चौथी की तकसीम आ गई। ये फेल की थी चौथी तकसीम। फेल की चौथी तकसीम है हरूफ असलिया के एतबार से। आप ये याद रख लें। जरा दोबारा मैं जाता हूँ, आपको पहली तकसीम की तरफ ले जाता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी तकसीम, फिर तीसरी तकसीम। फेल की जो पहली तकसीम है वो माना और जमाने के एतबार से। ठीक है जी। माना और जमाने के एतबार से फेल की तीन किस्में हैं, माजी मुजारे अमर। उसके बाद जो है वो फिर जो क्या कहते हैं इसको, फेल की जो दूसरी तकसीम है वो है फाइल की, वो फेल की निस्बत हो फाइल की तरफ, कि भाई फेल की निस्बत फाइल की तरफ है या नहीं है। अगर फेल की निस्बत फाइल की तरफ है तो वो फेल मालूम, और अगर फेल की निस्बत फाइल की तरफ नहीं है बल्कि मफूल बिही की तरफ है तो वो फेल मजबूर। दो। तीसरी जो तकसीम है वो जो है ना फेल, चाहे वो फेल मारूफ हो या मजबूर हो, उसकी तकसीम मुस्बत और मनफी की तरफ, यानी मुस्बत और मनफी की तरफ। और उसके बाद फिर चौथी जो तकसीम है वो हरूफ असलिया के एतबार से है, कि भाई फेल में हरूफ असलिया के अलावा कोई और हरफ है या नहीं है। ठीक है ना। यानी फेल के हरूफ असलिया तीन है या फिर फेल के हरूफ असलिया चार है। अगर फेल के हरूफ असलिया तीन है तो फिर देखेंगे कि उसकी माजी में कोई हरफ जायद है या नहीं है। अगर जायद नहीं है तो सलासी मुजरद है, और अगर जायद है तो सलासी मजीद फी है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि अगर उसके फेल, वो फेल जो चार हरफ वाला है, तो हम देखेंगे कि भाई उसकी माजी वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में चार हरफ से जायद कोई हरफ है या नहीं है। अगर चार हरफ से जायद कोई हरफ है, हरफ नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मुजर्रद। और अगर जो है चार हरफ से जायद कोई हरफ है तो उसको हम मजीद फी कहेंगे। जी बात समझ में आ गई। अब ये पांचवी तकसीम। जी हजरत समझ में आ पांचवी गया। जो तकसीम है ये जो है ना क्या है कि वह हुआ बेतबार अक़सामिल हुरूफ अला अरबाअत अनवाइन, यानी हुरूफ के अक़साम के एतबार से फेल जो है ना वो चार किस्म पर है। हुरूफ के अक़साम के एतबार से फेल कितने किस्म पर है, चार किस्म पर है। नंबर एक सही, नंबर दो महमूस, नंबर तीन मुअतल, नंबर चार मुदाअफ। और हमने पीछे जो हमने पढ़ा था कि भाई वो हमने पढ़ा था कि हफ्त अक़साम हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, हफ्त अक़साम पढ़ा था। अब ये दर हकीकत जो है ना ये चार किस्में हैं। नंबर एक सही, नंबर दो महमूस, नंबर तीन मुअत्तल, नंबर चार मुदाअफ। अब सही की हम तारीफ करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम तारीफ करेंगे महमूस की, फिर मुअत्तल की, फिर मुदाअफ की। ठीक है जी। अब जरा सही आपकी तरफ आ रही है, ये सही की तारीफ है, ये नजर आ रही है आपको। ये कहते हैं जीता है साहब। ये स्क्रीन है वो, ये मेरे पता नहीं बाकी सब तो जो आ रही मुझे नजर नहीं आ रही स्क्रीन। अब स्क्रीन कॉल काट करके फिर आए। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी मुझे नहीं हमें आ आ रही। रही है। जी उस्ताद मोहतरम स्क्रीन नजर आ रही है। स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक। तो आप क्या शायद साहब शायद कोई नेट का प्रॉब्लम ना हो। क्लास को यहाँ से कट करके फिर ज्वाइन हुए, मेरी भी ऐसी हुई है। अच्छा तो फिर आप शाह साहब आप एक मरतबा कट करके फिर जवान हो जाएंगे ना, फिर शायद हो सकता है कि आपको नजर आ जाए। ठीक है जी। अब जरा चलते हैं किसकी तरफ, हम चलते हैं जरा। ये चार किस्में हैं। ये जो हफ्त अक़साम है ना ये चार किस्मों में बयान हो जाएंगे। सबसे पहले तारीफ सही की। सही किसको कहते हैं? वैसे तो आपको पता है ना कि सही उसको कहते हैं
کہ جس کے فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ حمزہ ہو نہ حرف علت ہو اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں. یہ صحیح کی تعریف ہم نے پیچھے پڑھی تھی. کب؟ صرف بہائی میں ہم نے پڑھی تھی. دوبارہ ذرا سمجھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی جو صحیح ہے اس کی تعریف کیا تھی؟ صحیح کی تعریف یہ ہم نے پڑھی تھی کہ جس کے فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں نہ حمزہ ہو نہ حرف علت ہو اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں. جیسے دیکھو ناسارا، تو اب نون جو ہے نا یہ فا کلمہ ہے، صاد عین کلمہ ہے، را لام کلمہ ہے. تو اب دیکھو کہ فا کلمے کے مقابلے میں نہ تو حمزہ ہے نہ حرف علت ہے اور نہ ہی جو ہے نا کیا ہے کہ دو حرف ایک جنس کے ہیں. جی محی الدین صاحب. تو یہ حرف علت کی تعداد 2 ہے، واو اور یا. کیا اس میں الف یا حمزہ جو ہے وہ حرف علت شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کی مثال تو اس میں الگ آ رہی ہے، محموز ایک الگ قسم آ رہی ہے. تو اب یہ میں پوچھنا تھا کہ حرف علت کتنے ہیں. جو میں سبق پڑھا رہا ہوں شاید اس سے آپ تھوڑا آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جو میں سبق نہیں پڑھا سر، رہا میں ہوں صرف حرف علت کی تعداد میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ وہی بات واو اور میں عرض یا کر ہیں رہا یا اس کے ہوں علاوہ. وہی میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ اس سے تھوڑا آگے جا رہے ہیں. آپ جو ہے نا کیا ہے کہ وہاں تک رکیں جہاں تک میں پڑھا رہا ہوں. جب میں اس سے گزر جاؤں تو پھر آپ پوچھنا. ٹھیک ہے جی؟ ابھی ذرا مجھے آگے جانے دیں. تو صحیح کی تعریف میں بیان کر رہا ہوں. صحیح کی تعریف آپ دوبارہ سمجھیں. کہتے ہیں صحیح وہ فعل ہے کہ نہ پایا جائے اس میں حمزہ. یہ دیکھیں آپ یہاں پر الصحیح هو فعل لا توجد فیہ حمزۃ. صحیح وہ فعل ہے کہ جس میں حمزہ نہ پایا جائے، ولا حرف علت اور نہ حرف علت پایا جائے، ولا حرفان من جنس واحد نہ دو حرف ایک جنس کے پائے جائیں. جیسے ناسارا وحروف العلت ثلاثۃ، اور حروف علت 3 ہیں. نمبر 1 الف، نمبر 2 واو، نمبر 3 یا. ٹھیک ہے جی؟ مجموعتها وایون، کہ اس کا جو مجموعہ ہے نا وہ واو ہے. اب یہ حروف علت ہیں. ٹھیک ہے جی؟ جی فیروز صاحب. آگے چلتے ہیں جی. محموز. ٹھیک ہے جی؟ اب محموز کی تعریف کر رہا تھا کہ یہاں پر یہ جو فیل وہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے مراد کیا فیل صحیح فیل ہوتا ہے یا اسم بھی ہوتا ہے؟ فعل اس میں جو ہے نا فعل کے تابع. اچھا ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹھیک. یہ جو صرفی ہیں یہ فعل سے بحث کرتے ہیں اور اسمی جو نحوی جو ہیں وہ اسم سے بحث کرتے ہیں. جی اس دن ہم نے یہ سوال کیا تھا کہ بھئی نحوی اسم سے بحث کیوں کرتے ہیں اور جو صرفی ہیں وہ فعل سے بحث کیوں کرتے ہیں. آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہے یہ اس سوال کا جواب؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب. اس میں حضرت یہی تھا جو اب لب لباب بتا رہا ہوں اس کا، کہ صرفی حضرات جو ہیں وہ اس کی فعل کی نسبت سے بات کریں گے اور کرتے ہیں، اور جو نحوی حضرات ہیں وہ اس کی اسم کے حساب سے چلیں گے. وہ تو اس وجہ سے ان دونوں میں کیا یہ وجہ ڈفرینس کیا آتا ہے؟ ہے. فعل سے اور بحث کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ جی وجہ صرف میں جو ہے وہ فعل کے تغیر و تبدل کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، سیغے اس میں سے بنتے ہیں ہاں واحد کا، اور وہ اسم پہ نحوی حضرات جو ہے کہ اس میں معرب مبنی اور اس میں جو ہے وہ اسم پہ زیادہ جو وہ ہاں تغیر و تبدل ہوتا ہے تو نحوی اس کو زیادہ ہاں اسم اہمیت اور دیتے ہیں. کیونکہ وہ نحوی اسم اور مورب اور مبنی سے بات کرتے ہیں تو مورب اور مبنی ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اور جو فعل ہے جو صرفی حضرات فعل جو ہے نا وہ بحث کرتے ہیں تو اس میں تغیر اور تبدل زیادہ تر کس میں ہوتا ہے؟ فعل میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ اس سے بحث کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو نحویوں کے ہاں جو فعل جو اسم ہے وہ فعل کے تابع ہے. جی اب سمجھ میں آ گئی بات؟
जी जी हाँ जी। अच्छा जी, जी आगे हजरत चलते ठीक हैं। है। अब समझ में आ गया ना डॉक्टर साहब? जी हाँ बिल्कुल सही। हाँ, उस दिन मेरे ख्याल में शायद आपने सवाल का जवाब लिखा भी था। हाँ बस वो इत्तेफाक से पढ़ नहीं पाया, उसको दोबारा रिपीट नहीं किया था, गलती हो हाँ, गई। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। महमूज। अब महमूज की तारीफ क्या करते हैं? कहते हैं हुवा फ़िअलुन तूजदु फी हुरूफिहिल असलियत हमज़तुन। कहते हैं वो फेल है, ऐसा फेल है कि जिसके हुरूफ असलिया में हमजा पाया जाए। ये जो हल हुवा फ़िअलुन तूजदु, ये तूजदु जो है ये वाहिद मुअन्नस गायब फेल मुदारे मजहूल का सीगा है, और हमजतुन जो है ना ये इसका नाइब फाइल है। ठीक है ना जी? तो माना क्या बनेगा? वो फेल है, महमूज वो फेल है कि पाया जाए, ठीक है, फी हुरूफ हिल असलियते, उसके हुरूफ असलिया में हमजा। ठीक है जी? यानी हमजा पाया जाए। अब चाहे फा कलमे के मुकाबले में हमजा पाया जाए तो भी हम उसको मामूस कहेंगे, ऐन कलमे में हमजा पाया जाए तो भी हम उसको जो है ना वो महमूस कहेंगे, लाम कलमे में हमजा पाया जाए तो भी हम उसको हम महमूस कहेंगे। लेकिन कहते हैं फ़इन्नहु फ़महमूजुल फ़ाए, कहते हैं फ़इन कानत फी फ़ाएही, फ़ाएही का मतलब क्या है कि अगर उसके फ़ा में हमजा हो तो उसको महमूजुल फ़ा कहते हैं। अगर फ़ा में उसके फ़ा में हमजा हो तो उसको महमूजुल फ़ा कहते हैं। जैसे देखो आमारा, तो यहाँ पर हमजा फ़ा कलमे के मुकाबले में है। कहते हैं इन कानत फी ऐनिही फमहमूजुल ऐने, और अगर उसके ऐन कलमे के मुकाबले में हो तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे महमूजुल ऐन कहेंगे। जी ठीक है जी। आगे है फिर, जैसे देखो सा आला, इसका वजन क्या आ जाएगा? फा आला। और अगर उसके लाम कलमे में हो तो हम उसको महमूजुल लाम कहेंगे। जैसे देखो कारा आ बर वजन फा आला, तो यहाँ पर हमजा लाम कलमे के मुकाबले में है। उसके बाद हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था वहां पर पढ़ा था कि भाई कहते हैं कि अगर हमने तो वहां पर पढ़ा था ना कि अगर फा कलमे के मुकाबले में हर्फ इल्लत हो तो हम उसको मिसाल कहते हैं। तो याद रखो, ये जो मिसाल, अजवफ, नाकिस, लफीफ, इन सब का नाम मोतल है। इन सब का नाम क्या है? मोतल। मिसाल का नाम भी मोतल है, अजवफ का नाम भी मोतल है, और इसी तरीके से नाकिस का नाम भी मोतल है, और इस तरीके से लफीफ का नाम भी मोतल है, लफीफ मकरून का नाम भी मोतल है, और इसी तरीके से जो है ना लफीफ मफरू का भी नाम भी मोतल है। इसको याद रखें आप। मिसाल का नाम भी मोतल, और अजवफ का नाम भी मोतल, नाकिस का नाम भी मोतल है। ठीक है जी। अब ये जरा ये बता रहे हैं हमें। अब लफीफ को वो अलहदा कर देंगे, चलो लफीफ को उन्होंने अलहदा कर दिया है। वैसे हम जो है ना यहाँ पर देखें मोतल। अब मोतल क्या है ये देखें, ये मोतल, ये कहते हैं हुवा फ़िअलुन यूजदु फी हुरूफिहिल असलियति हर्फुल इल्लति। ये जो हर्फुल इल्लत है ना, ये इसका बन रहा है नाइब फाइल। तो माना क्या बनेगा? वो फेल है कि पाया जाए उसके हुरूफ असलिया में हर्फ इल्लत, यानी जिसके हुरूफ असलिया में हर्फ इल्लत पाया जाए उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे मोतल। जी ईसा गजाली साहब। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो सब ये ऊपर तू जादू है और नीचे यू जादू है, इसमें क्या फर्क है? हाँ, इसमें ये फर्क है, वो हमजतुन जो है ना, ये जो हमजतुन है ये हमजतुन मुअन्नस है, इस वजह से इन्होंने वाहिद मुअन्नस का सीगा लाया। ठीक है जी। और ये जी। जो हरफुन है ना, ये हरफुन, ये जो हर्फ है ये मुजक्कर है, इस वजह से इन्होंने सीगा वाहिद मुजक्कर लाया। ये मजहूल है फेल। हाँ, फेल मजहूल है, लेकिन ये कि वो मुअन्नस और मुजक्कर है, इसलिए जिक्र किया कि हमजा मुअन्नस है, यहाँ पर हर्फ जो है मुजक्कर है। जी शाह साहब। सो अभी आप हमसे जो अपनी तारीफ फरमाई इसके मुताबिक ये समझ आया कि ये महमूज है ये भी मोतल है। नहीं 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 नहीं, मोतल ये उसको अभी कहते आपने हैं। मोतल क्या किसी मोतल ने मोतल किसी ने देखे ना, कितने आप अर्फ तारीफ, आप तारीफ समझे ना। महमूज उसको कहते हैं जिसमें हमजा हो, और मोतल उसको कहते हैं जिसमें हर्फ इल्लत हो। तो फर्क नहीं है? हमजा भी तो फेल जाती है ना।
حمزہ حرف علت کہاں سے آ گیا حضرت؟ سو الف حمزے کہتے ہیں، الف واو یا جو ہوتے ہیں. نہیں 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 نہیں، یہ بات حمزہ اور ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا. الف اچھا ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، جس پر حرکت ہو وہ حمزہ ہوتا ہے. اچھا جی صحیح ہے صحیح. جی جی شاہ صاحب. اس میں ہے حمزہ والا ہوگا نا صحیح؟ نہیں 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 نہیں، وہی بھی ہو سکتا الف والا. یہ دیکھیں نا، یہ الف والا ہے، یہ الف دیکھیں، صحیح. یہ دیکھیں. نہیں وہ محموز تو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں ہاں اس کے اندر حروف اصلیہ کے اندر حمزہ ہوتے ہیں. تو حمزہ تو یہ حروف اصلی جو ہمارے ہیں وہ ان میں تو آگے سمجھ میں آگے بات. لیکن جی اس جی کی بات جو معطل کی ہے، اس کے اندر آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں حروف علت حروف اصلی میں حروف علت جو ابھی آپ بتا رہے ہیں ہاں وہ ہاں ہوگا. ہاں ہاں. معطل میں ہاں جو معطل کے جو حروف اصلی ہیں نا، اس میں سے ایک حرف علت ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا وہ اب کوئی سا چاہے، بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہاں سا بھی ہو سکتا ہے. کوئی سخت بھی ہو سکتا ہے. یعنی فا کلمے کے مقابلے میں ہو تب بھی وہ معطل ہوتا ہے، عین کلمے کے مقابلے میں ہو تب بھی وہ معطل ہوتا ہے، لام کلمے کے مقابلے میں ہو تب بھی وہ معطل ہوتا ہے. جی عابد صاحب. لیکن حضرت اس میں جو محموز کے اندر ہے، اس میں بھی تو فا عین اور لام کلمہ ان تینوں کے اندر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں یہ آ رہا ہے نا حمزہ. تو جی جی اس میں تو حضرت آ رہا ہے نا یہ محموز میں بھی. تو محمود میں دیکھیں، جی بعض نے محموز میں نے آپ کو قاعدہ پڑھایا کہ اگر فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں. یہ دیکھیں لکھا ہوا نا، یہ دیکھیں، اگر وہ جی حمزہ کس کے مقابلے میں ہو، فا کلمے کے مقابلے فاتح میں ہو تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے اور اگر جی حمزہ عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو محموز العین کہتے ہیں، اور اگر اوکے لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں. لام کہتے یہ ہیں. ڈاکٹر صاحب نظر آیا؟ ہاں ٹھیک ہے بالکل. اب ذرا ہم نے جی تعریف پڑھی، معطل بالکل. اس کو کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہو. اب وہ حرف علت ظاہر بات ہے یا تو فا کلمے کے مقابلے میں ہوگا، اگر فا کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو معطل الفا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر عین جی کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو معطل العین کہتے ہیں، اور اگر لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو معطل اللام کہتے ہیں. اب انہوں نے سارا کچھ ٹھیک لکھ ہے دیا. انہوں نے کہا کہ اگر فا ٹھیک ہے. کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو معطل الفا اور مثال کہتے ہیں. یعنی مثال کا دوسرا نام معطل الفا ہے. اسی طریقے سے معطل العین کی عین کا دوسرا نام اجوف ہے، اور معطل اللام کا دوسرا نام ناقص ہے. جی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو ڈاکٹر صاحب. جی تھا ہاں طاہر صحیح، صاحب. میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں سر. اس میں دیکھیے آپ نے بھی پہلے فرمایا تھا کہ محموز کے اندر حروف اصلی میں حمزہ ہوگا، ٹھیک ہے. جی ہاں. اچھا اب یہ معطل کے اندر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے بھی حروف اصلی کے اندر حروف علت ہوگی. تو حروف علت اور حمزہ میں فرق نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں سوری، یہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ حمزہ جو ہے نا وہ اس کے اندر سب میں چلے. ٹھیک ہے اوکے، سمجھ گیا. بس یہ جی لفظوں کا صحیح ہیر طاہر پھیر ہو صاحب. گیا. جی جی چلیے صحیح طاہر صاحب. سب میں سمجھ پایا ہوں. آپ نے ابھی سمجھایا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مثال اجوف اور ناقص جو ہیں یہ بھی اصل میں معطل ہی ہیں. ہاں، جی جی. یعنی اگر مثال کا نام معطل الفا. معطل الفا بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ اس کو مثال بھی کہتے ہیں ہاں اس کو. یعنی جی اگر جی فا جی کلمہ کے جب قابل میں حرف علت آئے تو اس مثال معطل الفا ہوگا، اس کو مثال بھی کہہ سکتے ہیں ہم. اور اس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آئے اس کو اجوف یا معطل العین بھی کہتے ہیں. جی ہاں. اور اگر لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آئے اس کو معطل لام یا اور مثال بھی کہتے ناقص کہہ سکتے ہیں. آپ سمجھ لیجیے. ہیں. یعنی ٹھیک ہے معطل جی. اور معموز میں فرق ہے. معموز میں حمزہ اور وہ کہتے ہیں الف کا فرق ہے. ہاں جی
جی جی صحیح ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی اب بالکل کلیئر ہو گیا. میں تھوڑا اولا چلا تھا اسی میں ہی، میں وہ حمزہ کے اندر ہی اٹکا ہوا تھا ابھی، لیکن ماشاءاللہ اب اس کا کلیئر ہو گیا کہ اس میں حروف علت ہوگا اور اس کے اندر حمزہ ہوگا. یا اور دوسری بات ٹھیک میں ہے آپ ٹھیک کو ہے. یہ بتا دوں یہ کہ اگر بہت وہ بہت تھوڑا بالفرض، سا ڈفرینس ہے دونوں کے درمیان. ہاں بالفرض یوں بھی ہو کہ اگر آپ کو کوئی کہے، بندہ کہے کہ بھئی آپ معطل العین کی تعریف بتائیں، تو ہم تو پھر پریشان ہو جائیں گے نا، بھئی ہم نے تو معطل العین پڑھی نہیں ہے، ہم تو یوں کہیں گے نا پھر. لیکن یہ کہ اب معطل العین اور اجوف ایک ہی چیز ہے. صحیح ہے. ہاں جی آگے چلیں. جی اب کہتے ہیں کہ وَإِنِ اجْتَمَعَ حَرْفَا عِلَّةٍ، حرفا علتن اصل میں تھا حرفان، چونکہ یہاں پر یہ مضاف الیہ ہو گیا تو ان کا حرفا علتن بن گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر دو حرف علت جمع ہو جائیں فی فعل واحد، ایک فعل میں، فیقال لہو، تو ان کو کہا جاتا ہے لفیف. وہو اعلیٰ قسمین، اور وہ دو قسم پر ہے. مقرون، اس کو ایک لفیف مقرون کہتے ہیں. ان کانا متقارنین، اگر تو وہ دونوں حروف علت جو ہیں متقارنین ملے ہوئے ہوں تو ان کو لفیف مقرون کہتے ہیں، جیسے توا. ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ دونوں متفارق ہوں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ لفیف مفروق کہا جاتا ہے. متفارق کا مطلب یہ کہ ان کے درمیان میں فاصلہ ہو، فرق ہو. جیسے دیکھو ولا، تو اب دیکھو کوئی وا اور یا، اس کے درمیان میں لام آ گیا. اوپر جو ہے نا توا، اس کے اوپر واو اور یا کٹھے ہیں دونوں، تو اس وجہ سے یہ لفیف مقرون بن گیا، اور یہ جو ہے یہ لفیف مفروق بن گیا نیچے والا. ٹھیک ہے جی. اب ہمارا چار قسمیں تھیں نا. مطلب جی پروناؤنسیشن کے اندر ان کا علیحدہ علیحدہ ہوگا. اگر ہاں جیسے توا ہے تو یہ اس کے واو کے ساتھ یا ملا ہوا ہے، جی تو ہاں اس کو ہم لفیف وہ کہیں گے مقرون. جی ہاں اور مفروق یہ ہوگا کہ جس کے اندر حروف علت الگ الگ ہوں گے. جی ہاں صحیح، بس ٹھیک ٹھیک. جی طاہر صاحب. یہ توا روٹی پر بولتا نہیں ہے، روٹی پر توا کیا اور ہے یہ. بر آپ جو بھی سمجھے وہ تو سندھی میں ہی کہتے ہیں نا اس کو. نہیں یہ جیسے وادی توا ہے نا صحیح، وادی توا، یہ وہ والا توا ہوگا. توئے کے اوپر زبر ہے، واؤ کے اوپر یہ. چلے آگے چلیں. کاپی کرنے کے لیے اسٹار دبائیں. اچھا جی آگے چلتے ہیں ذرا ہم کہ بھائی مضاف. اب کہتے ہیں مضاف کیا ہے کہ وہ فعل یوجد فی حروف الاصلیۃ حرفان من جنس واحد، کہ بھائی وہ مضاف کیا ہے؟ مضاف یہ ہے کہ وہ ایسا فعل ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف ایک جنس کے پائے جائیں. جیسے فرا اور سرا، تو اصل میں یہ فرا اصل میں فارارا تھا، سرا اصل میں سارارا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو دو حرف ایک جنس کے پائے گئے. ٹھیک ہے نا جی، دو حرف ایک جنس کے پائے جائے. اسی طرح کے آگے چلو زلزلہ و وقت واسا، تو اب دیکھو زا دو زا آگے، دو لام آگے، وس وسا دو وا اور دو کیا آگے؟ سین آگے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ بیان کر کے اب صاحب کتاب یہ بتانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو آپ ہفت اقسام کہتے ہیں نا جس کو، یہ دراصل حق ہفت اقسام نہیں ہے، یہ تو 10 قسم بن گئے. یہ کتنے قسم بن گئے؟ ہفت اقسام کتنے اقسام بن گئے؟ 10. نمبر 1 صحیح، ٹھیک ہے جی. 3 محموز کے، 4 جی ہاں. اس کے بعد 4 وخمسۃ للمعتل، ٹھیک ہے جی. 5 معطل کے 5 کے معتل کے، 9 ہو گئے. وواحد للمضاف، اور ایک مضاف کا. کتنے بن گئے؟ 10 10 10 جی. کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی بتائے گا 10 قسم بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ ہاں حضرت سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. یعنی جو ہے محموز کے 3 گن رہی اور لفیف کے جو ہے 2 گن رہی، تو اس حساب سے 10 بنا رہے 7 کو. ہاں جی جی ڈاکٹر صاحب. سر اس میں 10 10 تو اقسام بنتے ہیں، بالکل 10 تو صحیح. بنتے ہیں نا جی.
जी जी डॉक्टर साहब जी आप मान लीजिए। जी ताहिर साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब इसे दस्त तो बन गया, लेकिन वो जो शेर हम पढ़ते हैं वो सबक सही अस्तो मसाल अस्तो यो जो जी जी तो वो तो फिर गलत शेर हो गया ना फिर जी, अगर उसको हम नहीं कहते नहीं हैं नहीं तो नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। उसका मतलब ये है कि कहते हैं कि भाई एक एक जगह 60 रखे हों, 60 रुपए रखे हों, और एक जगह 30 तीन जन वो 20 के रखे हों, तो फिर क्या होगा? दोनों एक चीज है ना। जी बराबर है। ले, लेकिन इसके अंदर जो महमूद है ना उसको डिवाइड किया है ना इन्होंने 3 के अंदर, हाँ हाँ तो वो हाँ भी उसी में शामिल किया। मोतल हाँ को भी इन्होंने 5 में डिवाइड कर दिया, तो वो इस तरह से और बढ़ गए, तो 7 हाँ की जगह फिर हमारे पास 10 हो गए। लेकिन कुछ लोग ये हाँ। कहते हैं कि जी 7 होने चाहिए, कुछ कहते हैं 10, तो ये डिवीजन के अच्छा बाद ये 10 बन गए हमारे पास। अच्छा, ये देखें कि ना फाले अजल कसरिल कसरतिल मुबाह से मुबाह सरफियतिल इबरत इंदहुम लिसबातिन, कि भाई कसरत मुबाहिस यानी इसमें बहुत ज्यादा बहस होती है ना, तो सरफी इसको 7 अक़साम कहते हैं। और वो क्या है? वह सहीउन व मिसालुन व मुदाफुन व लफीफुन व नाकिसुन व महमूजुन वाजिबुन। लो जी, वो आपकी उन्होंने मुश्किल आसान कर दी अभी। जी ठीक हो गया जी। जी जी हजरत। शेर भी बढ़ गया। हाँ, अल असअला, तो अब ये जो है ना क्या है कि ये आप कल हल करके आएंगे, तो फिर मैं समझूंगा कि आपने कुछ जो है ना समझा है कि भाई ये जो चीज है ये देखें, ये कह रहे हैं कम किस्मन लिल फेल बेएतबार अददिल हुरूफिल असलियते, कि भाई फेल की कितनी अकसाम हैं हुरूफ असलिया के अदद के एतबार से। फिर कहते हैं कि मा हुवल मुजर्रदु वल मजीद फीहे अर्रिफहुमा मा ज़िक्रिल अमसिलाते, कि मुजर्रद और मजीद क्या चीज है, उनकी दोनों की तारीफ करो, साथ में मिसाल भी जिक्र करो। कम किस्मन लिल फेल मिन हैसु अक़सामिल हुरूफ, कि अक़साम हुरूफ के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं, उन दोनों की तारीफ करो। ठीक है जी, उम्मीद है जी कि ये हजरत। आपको समझ में आ गई होगी बात जी। असद भाई खामोशी के साथ बैठ गए हैं अरबी में जी। करनी है, जी अरबी में मैं करनी है उसमें मैं करनी है। सुन रहा हूँ ये जी उर्दू में अरबी में जवाब दे दें करना है। हम। चलो वो उर्दू में देते हैं, अगर जिसको अरबी में आता है तो उसके मार्क्स ज्यादा होंगे, जिसको जो उर्दू में देता है तो वो उर्दू में दे दे। चले अरबी में कोशिश करेंगे जितना हम हो तो काफी सका। पेश करेंगे ना, जी हाँ पीछे से देख के लिख देंगे जी हम भी। ठीक है जी। चलें जी, उसके बाद अब आती है ताकीद। अब 15 मिनट पड़े, हम जरा ताकीद को हम देख लेते हैं कि ताकीद वो ताबे है जो मतबू की निस्बत को या शामिल होने को खूब साबित कर दे, कि सुनने वाले को कोई शक बाकी न रहे। जैसे जा जैदुन जैदुन, कि इसमें दूसरे जैदुन ने जो ताकीद है पहले जैद की निस्बत को जो जा की तरफ हो रही है खूब साबित कर दिया, जैद के आने में कुछ शक नहीं है। बिलफर्द ये है कि मैं आपको कोई मिसाल देता हूँ। बिलफर्द हम सब जो हैं, हमें जो है ना, हम बिलफर्द हम बैठे हैं स्टेशन पर, चलो हम स्टेशन पर बैठे हैं सब, किसी आदमी ने, हम में से किसी ने देखा कि भाई इसने कहा जी उसने कहा ट्रेन आ रही है, तो जाहिर बात है ट्रेन पाकिस्तान की थी, वो लेट थी। तो जैसे कहा ट्रेन आ रही है ना, तो हमने कहा कि भाई कौन आ रहा है, तो उसने कहा जी ट्रेन आ रही है, ट्रेन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई आने वाले जो जो जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है ना, उसमें शक था, तो शक को दूर करने के लिए ट्रेन को 2 मरतबा जिक्र किया गया। तो यूं जा जैदुन जैदुन में दूसरे जैद को इसलिए जिक्र जो दूसरा जो लफ्ज जैद है ना, वो इसलिए जिक्र किया गया कि जैद के आने में शक था, तो दूसरे लफ्ज ने उसको खत्म कर दिया। ठीक है ना जी। पहले जैद की निस्बत जो जा की तरफ हो रही है ना, उसको खूब साबित कर दिया कि जैद के आने में अब कुछ शक नहीं रहा। अब जैसे देखो, या एक और मिसाल, जा अल कौमो, तो भाई कौम आई। जब कौम का जिक्र करते हैं हम, तो हो सकता है कि भाई चंद ऐसे आदमी हों कि जो ना आए हों। तो जब कहा ना कुल्लुहुम, तो इस मिसाल में जो कुल्लुहुम है ना, उसने ताकीद, उसने कौम को शामिल होने को खूब साबित कर दिया कि सारी कौम आ गई, एक भी बाकी नहीं रही। फिर ताकीद की 2 किस्में हैं, ताकीद लफ्जी, ताकीद मानवी। ताकीद लफ्जी वो है जिसमें लफ्ज मुकर्रर लाया जाए, जैसे जा जैदुन जैदुन। ताकीद मानवी वो है जो 8 लफ्जों में से आती है, नफ्स के साथ, ऐन के साथ, किला के साथ, किल्ता के साथ, कुल के साथ आती है, अजमा अक्ता अबसा के साथ आती है।
نفس عین یہ دو لفظ واحد تثنیہ جمع تاکید کی تینوں کی تاکید کے لیے آتے ہیں بشرطے کہ ان کے صیغوں اور ضمیروں کو بدل دیا جائے. جیسے جاء زید نفسہ، جاء الزیدان انفسہما، جاء الزیدون انفسہم. عین کی مثال بھی اسی طریقے سے ہے کہ جاء زید عینہ کا مطلب زید خود بخود آیا. کلا تثنیہ مذکر اور کلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتا ہے. جیسے جاء الرجلان کلاہما، اس کا مطلب ہے کہ دونوں آدمی آئے بھائی. جاءت المرأتان کلتاہما، دونوں عورتیں آئیں. کل اجمع یہ دونوں واحد اور جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں. جیسے قرأت الکتاب کلہ، جاء القوم کلہم، اشتریت الفرس اجمعاہ، کہ بھئی بعض اوقات کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ بھئی اشتریت الفرس، میں نے گھوڑا خریدا. ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا دیہات میں رواج ہے نا کہ آدھی بھینس خریدی جاتی ہے، آدھا گھوڑا خریدا جاتا ہے ہیں. تو جب اس نے کہا نا اشتریت الفرس اجمعاہ کہ میں نے گھوڑا خریدا پورا کا پورا. جاء الناس اجمعون کہ لوگ آئے سارے کے سارے. یہ تاکید ہے. اجمعون اکتو ابتو ابسو یہ تابع ہوتے ہیں اجماؤ کے، یعنی بغیر اجماؤ کے نہیں آتے اور نہ اجماؤ پر مقدم آتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اگر کسی نے اگر زیادہ تاکید لانی ہو تو یوں کہے گا جاء القوم کلہم اجمعون اکتؤون ابتؤون ابسؤون. اب اس کی ترکیب کس طرح ہوگی کہ ترکیب جاء فعل القوم مؤکد کل مضاف ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر تاکید، اجمعون دوسری تاکید، مؤکد اپنی دونوں تاکیدوں سے مل کر فاعل ہوا، فعل کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کو یہ سجد الملائکۃ کلہم اجمعون رأیت الامیر نفسہ، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. جی مزید کوئی بات اگر کوئی پوچھنا ہو تو. یہ آج کا سبق تو آسان ہے، اس میں جو ہے اتنا زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے. مزید جو ہے نا ہم آپ کو فصاحت بھی ایک کتاب ہے انشاءاللہ فصاحت کی، وہ بھی شروع کرائیں گے. یہ بدل الاستعمال اور بدل الغلط وغیرہ یہ دوبارہ آ گئے ہیں. یہ اس کو جو ہے نا سوری یہ تو تاکید ہم پڑھ چکے تھے نا. سوری عوامل لفظیہ کی ہم نے بات کرنی تھی. سوری ہاں عوامل لفظی اور معنوی. کہتے ہیں عوامل اعراب کی دو قسمیں، لفظی اور معنوی. لفظی عامل وہ ہے جو ظاہر لفظوں میں موجود ہو. جیسے علی الارض میں اللہ نے ارض کو مجرور کر دیا. یہ لفظ یہ جو ہے نا اللہ حرف جار عامل ہے اور ظاہر ہے. اور جا زید میں جا نے زید کو مضموم کر دیا. تو یہاں پر جا عامل ہے اور ظاہر ہے. عامل لفظی کی تین قسمیں، حروف اسماء افعال. پہلی فصل حروف عاملہ کہ یہ جو ہے یعنی اسم پر عمل کرنے والے حروف، جو حروف اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 7 قسمیں ہیں. نمبر 1 حروف جر، نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل، نمبر 3 ما ولا، نمبر 4 لا نفی جنس، نمبر 5 حروف ندا، نمبر 6 بمانا ما، اور نمبر 7 الا. ہم نے وہاں پر پڑھا تھا نحمیر میں، ہم نے پڑھا تھا کہ جو حروف اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی تعداد 5 ہے. یہاں پر انہوں نے بتا دیا کہ جو حروف اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی تعداد 7 ہے. کچھ فرق سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ نامیر میں کتنے حروف ہیں جو اسم میں عمل کرتے ہیں؟ 5. یہاں پر 7 ہے. نمبر پہلا حروف جر، یعنی اسم پر عمل کرنے والے حروف جو وہ کتنے 7 ہیں. انہوں نے پہلے حروف جر جو اسم کو زیر دیتے ہیں اور یہ 17 ہیں. واو تاو کاف لام واو منصوب مسکلا رب حاشا من عدا فی ان علا حتی الا. اب یہ مرر تو بزیدن یہ سب کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، یہ آپ نے پڑھ چکے ہیں اب. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد حروف مشبہ بالفعل جو اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور یہ 6 ہیں، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. تو اس لیے ہم جو ہے نا ذرا آگے چلیں گے کیونکہ یہ کتاب ہم نے ختم کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک اور کتاب ہے انشاءاللہ وہ آپ کو وہاں پر لے آئیں گے. نمبر 3 ما بلا جو عمل کرنے میں لیسا کے مشابہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی کیا کرتے ہیں اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. لا نفی جنس، اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار. اچھا جی. اگر اسم نکرہ مفرد ہو تو فتح پر مبنی ہوتا ہے، جیسے لا رجل فی الدار. اور اگر بعد لا کے معرفہ ہو تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کو دوبارہ لانا ضروری ہوگا، اور لا کچھ عمل نہ کرے گا، اور معرفہ مبتدا کی ایسے سے مرفوع ہوگا. جیسے لا زید عندی ولا امر، لا خالد ہا ونا ولا سعید.
اور اس کو یوں سمجھو کہ جب دو معرفوں کا کسی جگہ نہ ہونا بتایا جائے تو اس ترکیب کے ساتھ بتائیں کہ لا دوبارہ ہر معرفہ کے شروع میں لائیں اور معرفوں کو رفع کے ساتھ پڑھیں، اور اگر دو نکروں کا نہ ہونا ظاہر کریں تو دونوں کو 5 طرح پر پڑھ سکتے ہیں، جیسے لا رجل فی الدار ولا امرأۃ ولا رجل فی الدار ولا امرأۃ لا رجل فی الدار ولا امرأۃ ہونا ہے لا رجل. یار یہ تو بہت جی ڈاکٹر صاحب. معذرت چاہتا ہوں، اسپیکر کھلا رہ گیا اصل میں اچھا کچھ دوست آ گئے گھر پہ، میں بہت جی پریشان ہو رہا ہوں، پڑھنے نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے لا رجل فی الدار ولا امرأۃ لا رجل فی الدار ولا امرأۃ. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نامیر میں پڑھ چکے ہیں، تو لہٰذا ہم یہاں پر جو ہے اتنا زیادہ ٹائم ضائع نہیں کریں گے۔ حروف ندا جو منادہ مضاف کو نصب کرتے ہیں، اور یہ 5 ہیں، یا ایا حیا اے، جیسے یا عبداللہ، اے اور حمزہ نزدیک کے لیے آتے ہیں، اور ایا اور حیا دور کے لیے آتے ہیں، اور یا عام ہے، یہ ہم وہاں پر پڑھ چکے ہیں۔ واب منا ما، جیسے استوى الماء والخشبۃ، کہ پانی برابر ہو گیا لکڑی کے، ٹھیک ہے نا، لکڑی پانی میں گاڑی جاتی ہے نا، تو جب وہ خطرے کی گھنٹی بجتی ہے تو کہتے ہیں استوى الماء والخشبۃ۔ اچھا جی، حرف استفہام، جیسے جاء القوم الا زیدن، تو یہاں پر یہ حروف اداریہ نے کیا ہے کہ الا زیدن یہ لایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حروف اس کو نصب دیتے ہیں، تو یہ آپ کی یہاں پر جو ہے نا حروف کی بات پوری ہوئی۔ انشاءاللہ افعال کی بات جو ہے وہ انشاءاللہ ہم یہاں سے کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں مزید ایسی کوئی بات نہیں تھی سمجھانے والی کہ جو آپ کو پریشان کرتی ہو، اس وجہ سے میں نے زیادہ اس میں ٹائم نہیں لیا۔